السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بلال اور آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے سائلج یا جسے ہم خمیر چارہ بھی کہتے ہیں۔ موسٹلی تو ورڈ سائلج ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو اردو کا لفظ ہے وہ ہے خمیر چارہ۔ چلیں، جو بھی خمیر چارہ یا سائلج، تو آج ہم اس پر ہی بات کریں گے۔ تو جانوروں میں جو خوراک میں خمیر چارہ استعمال ہو رہا ہے، یہ ترقی یافتہ ممالک میں بہت سالوں سے جاری ہے۔ اچھا، اس کو تیار کیسے کیا جاتا ہے کہ جو سبز چارہ ہوتا ہے اسے نمدار حالت میں ہی ہوا بند جگہ میں سٹور کر کے تو خمیر چارہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں جدید مشینیں استعمال ہو رہی ہیں یہ چارے کو کاٹنے کے لیے، اور جو اس کو سٹور کرنے کے نئے نئے طریقے رائج ہوتے جا رہے ہیں یہ اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو زیادہ تر جو فصلیں بھی اب اگائی جا رہی ہیں وہ اس چارے کے لیے ہی استعمال ہو رہی ہیں۔ اچھی قسم کا جو سائلج یا خمیر چارہ ہوتا ہے وہ انتہائی خوشگوار ہوگا اور قابل ہضم بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو دودھیل جانوروں میں پیداوار کے اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے زیادہ استعمال کا بھی سبب بنتا ہے۔ خمیر چارہ خراب موسمی حالات میں پیش نظر جب چارے کو خشک کرنا ناممکن ہو کہ ہم چارے کو خشک نہیں کر سکتے تو ہم اسے نمدار حالت میں ہی سٹور کر کے سائلج تیار کر لیتے ہیں۔ یا دوستو، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسی فصلیں بھی ہوتی ہیں جنہیں خشک کرنے میں دشواری ہوتی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہو کہ ان کو خشک کرنے سے ان کی غذائیت میں کمی آ جائے گی، تو ہم ایسی فصلوں کو بھی سائلج کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، جو مین بات ہے وہ ہے کہ جو خمیر چارہ ہوتا ہے اس کی غذائیت میں اضافہ نہیں کرتا، وہ چارے کی غذائیت کو بڑھاتا نہیں ہے، لیکن اس میں کمی ضرور کر دیتا ہے۔ بالکل کمی ضرور کرتا ہے، لیکن جو خمیری عمل ہے، مطلب فرمنٹیشن کا عمل ہے، وہ جو چارے میں نائٹروجنی مرکبات، دوسری زبان میں کہوں تو جو نائٹریٹس ہوتے ہیں اور دیگر جو نقصان دہ مرکبات ہوتی ہے، ان کی مقدار میں کمی کر دیتا ہے۔ اور یہ تو بات ہو گئی کہ ایسی فصلیں جنہیں ہم خشک نہیں کر سکتے یا غذائیت میں کمی ہونے کا ڈر ہو تو ان سے سائلج تیار کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو جو پھلی دار فصلیں ہوتی ہیں جو جانوروں میں اپھارا کر دیتی ہیں، مطلب بہت زیادہ خدشات پیدا کر دیتی ہیں اپھارے کے، تو اگر ان کا ہم سائلج تیار کر لیں تو اپھارے کے خدشات بہت حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوستو، خمیر چارہ جو ہوتا ہے، جو سائلج ہوتا ہے، اس میں ایک خامی بھی ہے جس پہ ہم فوکس نہیں کرتے زیادہ۔ خامی اس کی یہ ہے کہ اس میں جو خشک مادے کی فیصد مقدار ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اس لیے دشوار ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ بھاری ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو لے جا نہیں سکتے، اسی لیے اس کی خرید و فروخت بھی کم ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس چارے کو تیار کیسے کیا جاتا ہے۔ تو جو تازہ سبز چارہ ہوتا ہے اسے سائلج بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تازے سبز چارے کو اس مقصد کے لیے ہم تازہ جو چارہ ہوتا ہے اسے ہوا بند جگہ میں ایک خاص حد تک خمیری عمل کہہ لیں یا فرمنٹیشن کہہ لیں، اس پروسیس سے گزارتے ہیں جس سے ہمارا سائلج تیار ہوتا ہے۔ اور اس عمل کے دوران جو اس چارے میں جراثیم موجود ہوتے ہیں وہ فعلیاتی تعامل سے تضادیات پیدا کرتے ہیں، یا آپ مصنوعی طریقے سے اس میں تضادیات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس تمام عمل میں جو چارے کے اندر آکسیجن ہوتی ہے اس کی موجودگی محدود ہونی چاہیے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کی موجودگی کو محدود کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر دیکھیں کہ چارہ زیادہ گل سڑ جائے گا تو نہ تو وہ کھانے کے قابل رہے گا، اور بعض اوقات تو اس میں ایسے زہریلے مرکبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو جانور کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ خمیر چاروں کی تیاری میں
آکسیجن کے گزر کو محدود کرنے کے لیے نا ہم خاص قسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں، اب میں نے کہا کہ اس کی آکسیجن کی نا موجودگی محدود ہونی چاہیے، تو اب میرے دوستوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ اسے کیسے محدود کیا جائے، تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ اسے نا آکسیجن کے گزر کو محدود کرنے کے لیے نا ہم خاص قسم کی جگہ بناتے ہیں۔ چارہ تو بڑے بڑے برج نما ڈبوں میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، یا ہم زمین میں گڑھا کھود کے اس میں دبا دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سطح زمین پر نا چاروں طرف دیواریں کر کے اس کے درمیان چارہ ڈال کر اسے دباتے ہیں، اور پلاسٹک اور مٹی کی تہہ سے اسے اچھی طرح دبا دیتے ہیں۔ پلاسٹک کے بڑے بڑے تھیلے ہم اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کا ہمیں بہت اتنا زیادہ ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں رکھ کر بھر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کھلی جگہ پر یہ چارہ تیار کرنے سے گلنے سڑنے کے عمل سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اچھا، خمیر چارے کی تیاری میں چارے کو دبانے کا عمل جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ اسے دبانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر ہم چارے کو اچھی طرح سے دبائیں گے نا تو اس کے اندر جو آکسیجن موجود ہوگی نا اس کی بہت بڑی مقدار جو ہے وہ خارج ہو جائے گی اس سے، اور جو خمیر بننے کا عمل ہے نا، مطلب فرمنٹیشن کا جو عمل ہے وہ ایک حد تک جاری رہے گا، اور چارہ گلنے سڑنے سے بھی بچ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوگی تو چارہ جو ہے وہ گل سڑ جائے گا، تو سمپل بات ہے کہ جب اس کی مقدار کو کم کر دیں گے تو چارہ گلنے سڑنے سے آسانی سے بچ جائے گا۔ اگر اس عمل کے دوران مناسب مقدار میں تضابیت پیدا ہو جائے، کہ تھوڑی سی مقدار میں بھی تضابیت پیدا ہو جائے، تو اسے مطلب کہ چارے کو نہ چھیڑا جائے اور اسے ایک غیر معینہ مدت تک نہ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ خمیر چارے کو محفوظ کیسے کیا جائے، کہ اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ سبز چارے سے خمیر چارے بنانے کے تو کئی طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس مقصد کے لیے زمین میں گڑھا کھود کر یا زمین سے باہر کہہ لیں کہ سیمنٹ کی پکی دیواریں بنا کر ذخیرہ گاہیں بنائی جا سکتی ہیں، تاہم جو بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چارہ مکمل طور پر ہوا سے محفوظ رہے، ٹھیک ہے نا دوستو، کہ آکسیجن نہیں اس کے اندر جانی چاہیے، ہوا کا گزر نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں عمل خمیر شروع ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ سبز چارے کو زمین دوز گڑھوں میں دبانے سے کم جگہ درکار ہوگی۔ ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مکعب فٹ میں تقریباً 20 کلو گرام سبز چارہ دبایا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کے پاس 1 ٹن چارہ ہے اور آپ اسے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے 20 × 10 × 10 فٹ گڑھا کافی رہے گا۔ خندق یا گڑھا کھودنے کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں نا کہ اب میں نے بتایا کہ ہم گڑھا کھود کے دبا سکتے ہیں، تو میرے بھائی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہم گڑھا کیسے کھودیں ہیں، تو اس کے لیے بھی نا آپ کو 2-3 باتوں کا خاص خیال رکھنا پڑے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گڑھا ہمیشہ نا اونچی جگہ پر کھودا جائے، کیونکہ جو نشیبی جگہ ہوگی نا پر پانی جمع ہو جائے گا اور چارہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، گڑھے کے 3 اطراف ہموار اور عمودی ہونے چاہیے، اور ایک طرف جو ہے نا وہ ڈھلوان ہونی چاہیے تاکہ چارہ نکالنے میں آسانی ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس جگہ زیر زمین پانی کافی گہرا ہونا چاہیے، کہ پانی کے نا رسیم وغیرہ کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ چارہ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ جانوروں کی رہائش سے دور نہ ہو، دیکھا نا کہ وہی بات کہ اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ بھاری ہوتا ہے، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں دشواری ہوتی ہے، اس لیے یہ جانوروں کی پہنچ سے دور نہیں ہونا چاہیے، کہ جہاں جانوروں کی رہائش ہے اسے وہیں دبانا چاہیے، وہیں آپ گڑھا کھود سکتے ہیں۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو کوئی بھی آپ کے دماغ میں سوال ہو اس سے ریلیٹ تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے کمنٹ کر دیجیے گا، تو آپ کا بھائی آپ کو ضرور اس کا سلوشن بتائے گا۔ تو مزید ایسی انفارمیشن کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تو انشاءاللہ میں ایسی ویڈیو آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ تو ملتے ہیں اپنی